बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। और आपको पता है कि इस दिन हम ख़ास तौर पर कोई ऐसा इशू लेकर आते हैं जो कि पिछले हफ़्ते का एक इम्पॉर्टेंट इशू होता है, और हम कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरीके से अपनी कदरों के, अपनी कल्चर, अपनी मॉरल्स, इस्लाम, इनकी नज़रों से और इसकी ऐनक को पहन के देखा जाए। अभी आपने पिछले दिनों देखा, बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी इसने सोशल मीडिया पे कि एक निजी यूनिवर्सिटी में, अब देखना मैं निजी यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का नाम भी नहीं ले सकता, में एक बच्चे ने जो है वो ख़ुदकशी कर ली और तीसरी मंजिल से मुबैना तौर पे उसने छलांग लगाई और वो गिरा नीचे और उसका सर जो था वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया, हड्डियाँ टूट गईं, हस्पताल लेके गए। पहले तो उस यूनिवर्सिटी का अपना हस्पताल है, वहाँ पे ज़ाहिर है वहाँ पे उन्होंने उसको कुछ इंटरटेन किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने जनरल हॉस्पिटल भेजा और जनरल हॉस्पिटल में उसको डेड करार दे दिया गया। अब ये बच्चा जो है ये लाहौर शहर का नहीं है, ये बाहर से है, और कहा जाता है कि ये इतना पीछे से तगड़े लोग भी नहीं हैं कि ये बच्चे को बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट कर देते, जैसे कि हम अपनी लाहौर की यूनिवर्सिटियों में देखते हैं बच्चों के पास अपनी मोटर बाइक्स हैं, अपनी गाड़ियां हैं, अपनी पिक एंड ड्रॉप्स हैं। इस बच्चे के पास शायद ऐसी सहूलत नहीं थी। एक और बड़ी वाज़े तौर पे जो बात का डिफरेंस था जो मैंने इस बच्चे में ज़ाती तौर पे देखा कि ये बच्चा जो था वो चप्पल पहनता था और शलवार कमीज़ पहनता था। तो आज की यूनिवर्सिटियों को अगर मैं देखूँ तो चप्पल और शलवार कमीज़ वाला वैसे ही जो है ना वो आइसोलेट कर दिया जाता है, आपको क्लास में भी और यूनिवर्सिटी में भी। तीसरी चीज़ मैंने जो देखी वो ये कि तमाम यूनिवर्सिटी जिसमें कि वाक़यात सुबह के वक्त तकरीबन 9:30 के करीब पेश आया और सारी यूनिवर्सिटी को, सारे सोशल मीडिया पे आग लग गई थी कि एक बच्चे ने जो है वो ख़ुदकशी कर ली। वो 20, 22, 23, 24, 25 साल का एक नौजवान है और उसके ख़ानदान से उसकी बड़ी उम्मीदें हैं, कौम को उससे उम्मीदें हो सकती हैं। वो बच्चा मर गया सुबह 9:30, 10 बजे, अलाउन हो गया कि जनाब वो बच्चा मर गया है। यहाँ तक एक हादसा था, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं जब से मुझे होश है मैं तालीम से मंसूब हूँ, और मैं तालीम से सिर्फ इसलिए मंसूब हूँ कि मुझे लगता था एक ज़माने में कंसल्टेंसी कर रहे थे DHA के साथ कि वज़ू करना जो है सारा दिन और वज़ू को मेंटेन करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल है। तो अगर किसी सुन्नत को रिटेन करना हो तो एक मुअल्लिम बन जाना जो है ना ये ज़्यादा आसान है और ज़्यादा कंट्रीब्यूटर भी है। और इसमें ज़ाहिर है वज़ू करने में कोई आपको तनख्वाह नहीं देता, टीचर बनने में आपको तनख्वाह भी अच्छी मिल जाती है। उस वक्त तनख्वाह अच्छी नहीं थी। मेरे ख़्याल में ये हादसा नहीं है जितना मैंने आपसे अर्ज़ किया है, ये हादसे की इब्तदाइया है। हादसा ये है कि इसी यूनिवर्सिटी में उसके बाद चंद घंटों के बाद तंबू लग गए, स्टॉल लग गए, डेक लग गए, और यहाँ पे जिसे कहते हैं फूड फेस्टिवल, ये फूड फेस्टिवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इस्तेमाल नहीं लफ्ज़ करना चाहते फ़न फेयर का, ये बुनियादी तौर पे फ़न फेयर था। ये फ़न फेयर वहाँ पे शुरू हो गया। आपको पता है कि फ़न फेयर का कैसे होता है? आप अगर किसी यूनिवर्सिटी के फ़न फेयर को नहीं जानते तो फिर आप ज़रा सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे शाम को, रात को एक म्यूज़िकल नाइट भी हुई और सारे लोगों ने डांस भी किया, भंगड़े भी डाले, एंजॉय भी किया। ये भी हादसा नहीं है। तीसरी चीज़ हादसा है, यही सारे बच्चे जो रात को नाच रहे थे और सारा दिन जिन्होंने फ़न फेयर किए, ये अगले दिन आके लोगों के कंधों पे चढ़ के तकरीरें कर रहे थे कि जनाब हमारे हकूक़ जो है वो सल्ब हो रहे हैं, हम मर गए जनाब, हमारी अटेंडेंस जो है वो ख़त्म की जाए जनाब, ये क्या जुल्म हो गया, बच्चे के पैसे। मेरी समझ से बालातर है कि एक बच्चा 9:30 बजे मरा है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि वो बच्चा मर गया, सारी यूनिवर्सिटी को पता है वो बच्चा मर गया। किस मुंह से फ़न फेयर वहाँ पे हुआ होगा? और वो बच्चों ने तो नहीं किया होगा ना, सिर्फ बच्चे पार्टिसिपेंट होंगे। मैनेजमेंट जब तक साथ ना हो कोई नहीं कर सकता फ़न फेयर। उसके बाद म्यूज़िकल नाइट जब आप करते हैं तो आपका म्यूज़िकल सामान भी आना है, आपने किसी गेस्ट को भी बुलाना है, वहाँ पर साउंड सिस्टम भी होगा, सब कुछ होगा। वो सारे भंगड़े डांस रात को हो गए। अगले दिन आके इस बात पर किस मुँह से एतराज़ बनता है किसी भी तालिब इल्म का या किसी भी मैनेजमेंट के आदमी का कि बड़े अफसोस की बात है जी हमारा एक बच्चा मर गया, आई थिंक वी हैव फेल्ड एज एन इंस्टीट्यूशन। यस, यू हैव फेल्ड एज एन इंस्टीट्यूशन, क्योंकि जब किसी का बच्चा मोहल्ले में मर जाए तो आपके घर में मिलाद भी हो तो आप कैंसिल कर देते हैं, कुजा ये कि फूड फेस्टिवल हो और म्यूज़िकल नाइट हो, उसके बाद आप आके ये जो सेल्स पिच है ये नहीं दे सकते। और ये दे कौन रहा है? यूनिवर्सिटियाँ। मैं बड़े ही अदब से ये बात सोचता हूँ
کہ وہ جب گورنمنٹ کالج میں تھے تو بخاری آڈیٹوریم میں یہ کئی دفعہ بات سنا چکا ہوں. ہم ایک صاحب کو بلایا کرتے تھے, ایرانی اوریجن کے وہ تھے, حسین نصر صاحب. آج کل وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہیں اور اقبالیات پہ اور اسلام پہ اتھارٹی ہیں, اور خاص طور پہ تصوف پہ اتھارٹی ہیں. انہوں نے ہمیں اس زمانے میں کہا تھا کہ 2 چیزوں کو کبھی کسی صورت پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے. اب پتہ نہیں آپ اگری کریں یا نہ کریں. ایک انہوں نے کہا تھا ہسپتالوں کو, ہیلتھ کو پرائیویٹائز نہیں ہونا چاہیے, یہ کاروبار بن جائے گا. دوسرا انہوں نے کہا تھا کہ حضور اقدس تعلیم کو کبھی پرائیویٹائز نہ کرنا, یہ تعلیم بھی کاروبار بن جائے گی. لیکن ہم نے اپنی زندگیوں میں یہ کاروبار جو ہے یہ کامیابی سے ہارورڈ میں دیکھا, ہر امریکی برطانیہ کی یونیورسٹی میں دیکھا جو پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں, لیکن وہاں پہ انتظام کتنی خوبصورتی سے چل رہا ہے, یہاں تک کہ وہاں پہ کام کرنے, اگر آپ نے 30 سال کام کیے نا تو 30 سال میں 3 موقع بھی آپ کی زندگی میں ایسے نہیں آتے کہ آپ کو وائس چانسلر کے کمرے تک جانا پڑے. یقین کیجئے جو لوگ وہاں کے ہیں. یہ کیا نظام ہے پاکستان میں کہ آپ نے تعلیم کو پرائیویٹائز کیا, اس کے بعد بچہ مر گیا, اور بچے مرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ ڈھول ڈمکا کرنے کے بعد کنسول کرنے کے لیے طالب علموں کو اکٹھا کر کے 2-4 ایسی باتیں بھی کر دی جس سے آپ نے کہا جی سسٹم بڑا خراب ہے, سسٹم فیل ہو گیا, ہم اس کو ری تھنک کرتے ہیں. بھائی اس سے چینج کیا آئے گا؟ یہ بات کرنا چاہتے ہیں آج, اور اپنے تمام مہمانوں کے سامنے یہ سوال رکھیں گے جو کہ دماغ میں ہے. سب سے پہلے تو میں انتہائی ممنون ہوں میاں عمران مسعود صاحب کے, جو کہ سابق وزیر تعلیم بھی ہیں اور وائس چانسلر بھی ہیں ساؤتھ ایشیا یونیورسٹی کے. بہت شکریہ. آنکھوں کی آپریشن کے ساتھ بھی آپ تشریف لائے, آپ کا بہت ہی زیادہ شکریہ. اور پہلی دفعہ تشریف لائے ہیں ہمارے پاس پروفیسر ڈاکٹر فاروق باجوہ صاحب, جو کہ وائس چانسلر ہیں نور انٹرنیشنل یونیورسٹی کی. السلام علیکم جناب, خیریت سے؟ آپ کو بہت بہت ویلکم. اور ڈاکٹر بسمہ اعجاز جو کہ ماہر نفسیات ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. حضور اقدس انتہائی ایمانداری سے, تعلیمی ادارے پرائیویٹ کیا تعلیمی ادارے ہیں یا کاروباری ادارے ہیں؟ دیکھیں ساری دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر کام کرتا ہے, جس طرح آپ نے خود فرمایا. اس وقت گورنمنٹ آف پنجاب نے 63,000 اسکولوں میں سے 10,000 اسکول آؤٹ سورس کر دیے. نمبر 1 دے دیے باہر این جی اوز کو, این جی اوز پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا, اب چلائیں. اب انہوں نے ایک لسٹ نکالی ہے کہ کالجز بھی جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر اس کو چلائے. تو گورنمنٹ شاید اس کو مینٹین نہیں کر پا رہی, حالانکہ آئین تو یہ کہتا ہے کہ آپ نے مفت اور لازمی تعلیم دینی ہے. ہر کے لیے ہم ٹیکس بھی دیتے ہیں. ہاں ٹیکس بھی دیتے ہیں سارا. تو بیسیکلی میں اس کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا. شاید یہ محکمے کیا کولیپس ہے کہ آپ اس کو چلا ہی نہیں سکتے. آپ نے پی آئی اے جو ہے وہ پریویٹائز کر دیا, آپ کا نیشنل فلیگ کیریئر ادارہ تھا. تو آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن ڈھونڈنا پڑتا ہے جب یہ وائٹ ایلیفنٹس بن جاتے ہیں. پی آئی اے, پھر اسٹیل مل تھی آپ کی, محکمہ تعلیم, اتنا زیادہ. سر جب اس کو وائٹ ایلیفنٹ بنا رہے ہوتے تب بھی تو کسی کو سوچنا. سر وہ ایک لمبی پھر داستان ہے نا, میں اس طرف نہیں آنا چاہ رہا. پرائیویٹ سیکٹر کو آپ صحیح کہتے ہیں تعلیم بیچی نہیں جاتی, اسی لیے نان پروفٹ ادارے بنتے ہیں اور اس کے تحت جو ہے وہ چارٹر ان کو ملتا ہے. یہ لا ہے آپ کا, لا آف دا لینڈ ہے. یہ لا پھر بدلا سیکشن 42 کے تحت بھی آپ کمپنی بنا کے اس کو آپ چلا سکتے ہیں. چونکہ ہمارے پاس پاپولیشن بہت زیادہ ہے, ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے, ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن بہت کم ہے. 13% بچے مزید یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے ہمیں, لیکن گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں. گورنمنٹ تو جے وی کے لیے بھی اب تیار ہو گئی ہے کہ زمین ہماری, چارٹر اب ہم سے لے لیں, آئین مل کے چلائیں اور منافع ہم آدھا آدھا کر لیں. یہ بھی اٹس آن دا کارڈز. یہ چل رہا ہے اس وقت سارا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک پرائیویٹ جو ادارے ہیں یہ پارٹنرز ہیں آپس میں. کسی بھی گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو ریکگنائز کرے. سب سے پہلی بات جو ہے, اگر آپ کا شرح خواندگی جو ہے پنجاب کا 60 یا 62% پر کھڑا ہے اس وقت, اور پورے پاکستان کا 50% اور مے بی سلائٹلی ابو کھڑا ہے, تو اس میں جو 50% کنٹریبیوشن ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہے. اسٹارٹنگ فرام گریڈ 1 رائٹ اپ ٹو پی ایچ ڈی. اسکول لے لیں, کالج لے لیں, یونیورسٹیاں لے لیں. تو اس وقت آپ کے پاس 277 جو یونیورسٹیاں ہیں پاکستان میں جو چارٹرڈ ہیں, جن میں سے 60% سرکاری ہیں, 40% پرائیویٹ سیکٹر. یہ جب گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم پروفٹ شیئر کریں گے, اس کا مطلب پروفٹ ہے. دیکھیں اٹ از اے بزنس. اٹ از بزنس. دیکھیں نا, وہ تو سرکار بھی پیسے لیتی ہے. سرکار لیتی ہے 90,000 روپیہ سیمسٹر کا. میں اپنی یونیورسٹی میں لیتا ہوں 1.5 لاکھ کا سیمسٹر لیتا ہوں. میں نے بجلی پانی تنہائی بھی دینی ہے, ان کو تو گرانٹس ملتی ہیں. تو یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ. یہ نہیں ہے کہ کوئی پرائیویٹ سیکٹر ظالم ہے اور وہ فیسیں لیتا ہے. بھائی وہ سسٹینیبلٹی کے ایشوز ہیں. آپ یہاں تو پھر سارا گورنمنٹ لے لے,
गवर्नमेंट सारे इदारे खुद से खोल ले, हमसे भी ले ले, इदारा ले ले, चला ले। तो गवर्नमेंट तो अपने इदारे खुद से देती है प्राइवेट सेक्टर को, आप चलाएं। आज आपके यहाँ अगर PhDs हैं, अगर क्वालिटी है, रिसर्च हो रही है, अब देखें जिस यूनिवर्सिटी का आपने भी अपने इंट्रो में जिक्र किया, वो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है प्राइवेट सेक्टर की पाकिस्तान में, इंटरनेशनल रैंकिंग में भी उसका बहुत ज़्यादा उसका मुकाम है सारा। तो आप वो क्रेडिट तो देना इनको। हाँ, और जो एक अच्छी चीज़ हो रही है, आपका बच्चा जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट आपके पंजाब का था स्कूल सेक्टर में, जब मैं वज़ीर तालीम, दुनिया में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट है। 12.8 मिलियन में से 40 लाख बच्चा घरों को वापस चला जाता है, नहीं पढ़ता ना, ज़ाया हो जाता है। कहाँ जाता है? क्या वजह होती है? वजह पावर्टी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 60,000 स्कूलों में से 40,000 की 4 दीवारी नहीं, टाट है, कुर्सी नहीं, मेज़ नहीं, टॉयलेट नहीं, पंखा नहीं, बिजली नहीं। तो हम तो रोटी भी दे रहे हैं बच्चों को, सुना है। तो बस इस तरह ही है ना, ये मैं आपको पुरानी बात बता रहा हूँ। अब फिर पैसा लगाया, पैसा उसमें झोंका, हमने कहा कम से कम उसको कुर्सी पे तो बिठाओ बच्चों को। तो ये स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पब्लिक, प्राइवेट सेक्टर, ये सारी जिम्मेदारी जो है ये स्टेट की बनती है। ठीक है ना जी। फरूख साहब, आपको शामिल करूं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, तालीम के अंदर क्या आपको लगता है कि आज हमारे पास कोई ऐसा सिलेबस है या कोई ऐसे उस्तादज़ा हैं जो किरदार साजी भी साथ कर सकें? अच्छा देखें, सबसे पहले तो मैं आपकी बात की तरफ आऊँगा कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो उसने बड़ा पिछले 20-25 सालों में बड़ा इमर्ज किया और ऊपर आया, बड़ा कंट्रीब्यूट किया। अच्छा, अब होता क्या है बिलाल साहब, लेकिन फास्ट फूड ने भी बड़ा मर्ज किया जी। ऐसे ही है। मैं उसी तरफ आने लगा हूँ। होता क्या है कि जब आपका पब्लिक सेक्टर फेल होता है डिलीवर करने में, नेचुरली ये कानून कुदरत है, वैक्यूम बनता है। जब वैक्यूम बनता है तो प्राइवेट सेक्टर उस वैक्यूम को फिल करेगा। अच्छा, यहाँ कारोबारी निज़ाम ना हो और पैसा ना आ रहा हो तो कोई भी इस कारोबार में हाथ ना डाले। बिलाल साहब, प्रॉब्लम स्कूल हो चाहे यूनिवर्सिटी हो, प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आई? प्रॉब्लम आई कि जब आपका बच्चा, पहले जब हम पढ़ते थे, हम अपने कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए वी वर अ प्रोडक्ट, हम एम्बेसडर होते थे अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी के। अच्छा, हुआ क्या कि अभी वो ओरिएंटेशन किसी हद तक चेंज हुई, वो उससे कस्टमर की ओरिएंटेशन आ गई। जब एवरी स्टूडेंट इज अ कस्टमर। अच्छा, हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये कुछ प्राइवेट सेक्टर ने ये किया, ये ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर का ये डायलेमा नहीं है। मैं आपको स्कूलों के मैन्यूल रेफर कर सकता हूँ जिसमें लिखा हुआ है ये एग्जैक्टली उनके मैन्यूल में। मैं सर एग्जैक्टली वहाँ पे स्टूडेंट नहीं लिखा हुआ, जी, वहाँ पे क्लाइंट लिखा हुआ है जी, एग्जैक्टली। अच्छा, अब होता क्या है कि प्राइवेट सेक्टर को डेफिनेटली हम कहते हैं रेगुलेट करने की ज़रूरत है, लेकिन रेगुलेट करने के साथ साथ आप देखें कि आपके रेगुलेटर जो हैं वो उसके लिए कर क्या रहे हैं। अब मैं अक्सर होंगे कौन सर, देखें HEC बैठा हुआ है, हमारी PHEC, हमें सर एक चीज़ की अप्रूवल के लिए हमें 6 महकमों के पास जाना पड़ता है। अच्छा, वो सारे के सारे जो हैं वो हमें बैठे हुए तो हैं, वो हमारे एक लेटर को रोकने के लिए मियाँ साहब को, वो खुद मियाँ साहब गवर्नमेंट में रहे हैं अभी एज अ वाइस चांसलर, हमें 6 महकमों को डील करना पड़ता है, 6 जगहों पर जाना पड़ता है। 6 से 2 हो जाएंगे तो क्या किरदार साजी हो जाएगी? अच्छा, अब देखें, मैं यही कह रहा हूँ ना, होगा क्या कि अब प्राइवेट सेक्टर जो है वो चूंकि उसने अपनी जगह बनाई, अब ये प्राइवेट सेक्टर जो है वो डेफिनेटली वो खुद को एक जगह बना के उसको सेटल डाउन करने की कोशिश कर रहा है। अभी भी अगर आप देखें, आप ये बच्चे की बात अभी कर रहे हैं, हमारा जो इस वक्त जो इशू है वो क्या है कि इस तरह के इश्यूज़ क्यों आ रहे हैं? ये बाय चांस हुआ कि ये एक यूनिवर्सिटी, एक निजी यूनिवर्सिटी के साथ हुआ जिसका 40,000 स्टूडेंट है, उसके साथ ये वाकया हो गया। ठीक है। अच्छा, हमने उस वाकया को उठाया, हमने उसको हाईलाइट किया, हमने उसको हर जगह पे सोशल मीडिया पे हर जगह पे हमने हाइप दे दी। क्या बाकी जितने इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान में चल रहे हैं, आर दे रियली द आइडियल इंस्टीट्यूशंस? नो, डेफिनेटली नॉट। ये किसी के साथ भी हो सकता था, ये किसी के साथ भी। एक्चुअली होता क्या है कि यू एक्चुअली लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अच्छा, फिर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे हमारे उलमा कराम अगर बैठे हो ना यहाँ पे फरूक भाई, तो उनसे कहा जाए कि आपके मदरसे में ये एक बदकारी हुई है या आपकी मस्जिद में बदकारी हुई है, तो वो बिल्कुल ये आर्गूमेंट देते हैं। वो कहते हैं बाकी माशरे में भी तो हो रही है ना, तो आप हमें ना कुछ कहें। तो ये सिंगल आउट नहीं किया जा सकता। अगर मदरसे में बदकारी होगी तो मदरसे की जिम्मेदारी ज़्यादा है, अगर यूनिवर्सिटी में कोई गलत काम होगा तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी ज़्यादा है। वो ये नहीं कह सकता कि क्योंकि हो रहा है तो फिर हो रहा है। अच्छा, ये तो नहीं कह सकते। बिलाल भाई, होता पता है क्या, हम ना बेसिकली एक इमर्जिंग सोसाइटी हैं, अभी बहुत सारी वैल्यूज़ में हम अभी मैच्योर नहीं हुए। अच्छा, मैं बताता हूँ आपको, होता क्या है कि यही चीज़ें, यही सुसाइड्स, यही डिप्रेशंस, यही स्ट्रेसेस, यही एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें बाकी मुल्कों ने भी आपकी फेस की। पाकिस्तान में भी बहुत सी यूनिवर्सिटियों में करते हैं। आपको याद होगा सबसे पहले जो सुसाइड का जो इशू है, ये सबसे पहले जापान का सबसे बड़ा इशू था, जो सो कॉल्ड आज के दौर में जो सबसे ज़्यादा जो डेवलप्ड नेशन है, जापान में आपको पता है एक दौर था कि जब
ग्रुप सुसाइड का वहाँ पे ट्रेंड था। लोग कहते थे कि यार वी हैव अकम्प्लिश्ड एवरीथिंग, नाउ देयर इज नो पर्पस। अच्छा मैं आपको बताता हूँ। अच्छा नहीं, उसके बाद आगे चलते हैं ना। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर हम छोटे थे, जब हम छोटे तो नहीं, जब MBA में थे, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा जी केरोशी का। क्या था जी कि लोग जो थे वो स्ट्रेस की वजह से, ओवरलोड की वजह से लोग जो थे वो उनको कार्डियक अरेस्ट होता था, हाइपरटेंसिव होते थे, मर जाते थे। अच्छा कुछ अरसा गुजरा, लोगों ने सर उस स्ट्रेस की वजह से, उस डिप्रेशन की वजह से जो वर्क प्लेस पे और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में थी, लोगों ने किरदार साजी से क्या ताल्लुक है फरूक भाई? सर इसका ताल्लुक डेफिनेटली है। क्या? अब बेसिकली होता क्या है कि जब आपका बच्चा, होता क्या है कि अब ये बच्चा जो है ये जेन जी है, ये जनरेशन जी का बच्चा है, ये बच्चा जो है ये आप इसको ट्रेडिशनल मैकेनिज्म के साथ आप इसको डील नहीं कर सकेंगे। वो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म क्या है? अच्छा अब वही जो यूनिवर्सिटीज़ का इस वक्त जो मैकेनिज्म चल रहा है, यूनिवर्सिटीज़ में इस वक्त क्या है कि किरदार साजी की जो आप बात कर रहे हैं, डेफिनेटली हम उसमें लैग कर रहे हैं, उसमें कहने में मुझे कोई कबाहत नहीं है कि हम उसमें लैग कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली उस मैकेनिज्म को बनते बनते टाइम लगेगा। ज़्यादा ट्रेडिशनल मैकेनिज्म जो है वो मदरसे का है। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ज़्यादा मैकेनिज्म ट्रेडिशनल ज़्यादा है ना, और ओरिएंटल भी है और इंडिजिनस भी है, वहाँ खुदकुशियाँ क्यों नहीं हो रही? वहाँ इससे ज़्यादा मार भी पड़ रही है, वहाँ डिप्रेशन क्यों नहीं हो रहा? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, वहाँ पे उस्ताद माजरत क्यों नहीं कर रहे कि हम फेल हो गए अपने निज़ाम में? वो तो अपने निज़ाम पे इंतहाई राज़ी हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि हमारी सोसाइटी में ना बहुत सारी चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती हैं। ये एक सुसाइड है जो रिपोर्ट हुई है आपके पास, जो मीडिया हाइप, चूँकि मेन स्ट्रीम यूनिवर्सिटी थी, मीडिया था, सोशल मीडिया था, सारा कुछ था। सर इससे कहीं ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं। अब इसका मतलब ये कतन नहीं है कि उसको इग्नोर किया जाए। मेरा कहने का मकसद ये है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और ये चीज़ जो है इसको डेफिनेटली डील किया जाना चाहिए उस किरदार साजी के साथ, उस ट्रेनिंग के साथ, और इस तरह के मैकेनिज़म्स हर यूनिवर्सिटी को बनाने चाहिए और बनाने पड़ेंगे कि जहाँ पे बच्चे को आप प्रॉपर उसकी किरदार साजी कर सकें। मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। ये जो डॉक्टर साहब फारूक भाई कर रहे हैं ना किरदार साजी का, डॉक्टर साहब जिक्र, ये किरदार साजी हमने यूनिवर्सिटीज़ में पिछले 10 साल से या 15 साल से देख रहे हैं ना, वो है बाहर के मोटिवेशनल स्पीकर्स की, कि उनको बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि आप किरदार डेवलप करें। जो अब जब यूनिवर्सिटी आउटसोर्स करेगी किरदार साजी को, तो मेरे ख्याल में सबसे पहले जो किरदार साजी चाहिए वो यूनिवर्सिटी को चाहिए, फिर वो तालिब इल्मों को दे सकती है। माई इशू इज़ वेरी सिंपल। UET चले जाइए आज आप, NCA जैसे एक बर्गर ग्रुप इंस्टीट्यूशन में, मैं बर्गर ग्रुप इन्वर्टेड कॉमा में कह रहा हूँ, चले जाइए आप, वहाँ पे एक आर्किटेक्ट की या एक इंजीनियर की जूरी लेते हैं, ठीक, उसने प्रेजेंट करनी है 3rd ईयर में, 1st ईयर से वो शुरू हो जाते हैं। वहाँ पे एक क्लास नहीं खड़ी, वहाँ पे सारा मजमा खड़ा है कॉलेज का, उसके सामने उसकी फुल बेइज्जती प्रोग्राम हो रही है कि तुम्हारे अंदर कैपेसिटी क्या है ये डिज़ाइन करने की, और वो बच्चा उसके ऊपर लड़ रहा है, और वो जो बच्चा उस दिन जूरी देने आया वो पिछली 3 रातें सोया भी नहीं है, और वो पता नहीं नाश्ता किया, खाना खाया कि नहीं खाया। सो मैं ये जो नई जनरेशन है, मैं इसके साथ इख्तलाफ ये कर रहा हूँ कि आपका एक इत्मीनान होता है ना टीचर के ऊपर। टीचर मुझे मार सकता है, टीचर मुझे डांट सकता है, टीचर मुझे सारा कुछ, अब मैं ये कहूँ कि टीचर ने मुझे डांट दिया तो टीचर निकाल दें, तो टीचर की जब आपने ऑटोनॉमी ख़त्म कर दी, तो टीचर का किरदार यूनिवर्सिटी में क्या हो सकता है सवाए इसके कि वो आपके पे रोल पे है, और वो जो बच्चा सामने बैठा हुआ है वो आपका पे मास्टर है और वो आपकी तनख्वाह दे रहा है, इसलिए आप उसके सामने जो है वो झुक के खड़े होंगे। ये यूनिवर्सिटी है हमारी। सबसे पहले मैं जिस बच्चे की हम बात कर रहे हैं उसकी मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ और उसकी फ़ैमिली के लिए सब्र की दुआ करती हूँ। डेफ़िनेटली बहुत पेनफुल वाक़या है जो कि रिपोर्ट हुआ है, और हम ये देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से ये रिपोर्टेड केसेस जो हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, विच इज़ हाईली अलार्मिंग। अब अगर हम अपनी डिस्कशन पे आएँ जो हम आपस में अभी डिस्कस कर रहे हैं बीइंग एजुकेशनिस्ट, तो सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि बच्चे की किरदार साजी में सिर्फ़ और सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन का हाथ नहीं है, माँ बाप का भी है। ठीक है, बच्चा जो है जिस घर में पैदा हुआ, जिस माहौल में पला बड़ा, जिस पेरेंटिंग स्टाइल को उसने अडॉप्ट, जिससे एक्सपोज हुआ, उसके अपने सिबलिंग्स के साथ क्या चीज़ें हैं, क्या बिहेवियर्स हैं, किस स्कूलिंग से आया है, एंड सो मैनी अदर फैक्टर्स। तो हम सारे का सारा ब्लेम जो है इंस्टीट्यूशन को नहीं दे सकते। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर अंडरनीथ। जब हम स्पेसिफिकली इस केस की बात करें, जिस यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं और वहाँ पे 40,000 स्टूडेंट्स हैं, 40,000 स्टूडेंट्स में से एक बच्चा है जिसने इस तरह का कदम उठाया, और ऐसे शायद बहुत से बच्चे होंगे जो सुसाइडल आइडिएशन का शिकार होंगे, जिन्होंने अभी इसको अटेम्प्ट नहीं किया लेकिन आइडिएशन होगी।
اور صرف اسی یونیورسٹی میں نہیں، ہر یونیورسٹی میں ایسے کیسز ہوں گے. اب پرابلم یہ ہے کہ ان اسٹوڈنٹس کو ڈیل کیسے کیا جائے اسپیسیفکلی، بیکاز ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے، ان کو آئیڈینٹیفائی کیسے کیا جائے. پرابلم یہاں پہ ابھی جیسے آپ نے بڑا ہی اچھا کنکلوژن ڈرا کیا کہ ٹیچرز جو ہیں وہ آج کل کے آنسریبل ہیں فار سو مینی تھنگس، جس کے لیے پہلے شاید آج سے 10-20 سال پہلے نہیں تھے. اب ٹیچرز کو پڑھانے کے علاوہ اور بہت سی ڈیوٹیز ہیں جن کے لیے ٹائم ہی نہیں ملتا. جیسے ٹیچرز جو ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو جابس میں بہت اپنے آپ کی اپنی سروسز پرووائڈ کریں، دے آر ڈوئنگ دا کلیریکل ٹاسک. تو ہم یہاں پہ یہ نہیں سوچ رہے کہ ٹیچر ہر سیلف اور ہم سیلف جو ہے وہ کتنے اسٹریسر سے گزرتا آ رہا ہے. اب یہ جو انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، یہ کسی ایک کی کو ہم بلیم نہیں کر سکتے، اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنا اپنا رول پلے کرتی ہیں. کرنے کا میکنزم نہیں. لیکن دوسری طرف یہ دیکھیے، مثال دے رہا ہوں میں، یہ مثال دے رہا ہوں، ایک اسکول ہے، کوئی بھی اسکول ہے، اور ڈیفینس کے اسکول لے لیں. ڈیفینس کے اسکول میں ایک نئی ٹیچر جاتی ہے بھرتی ہونے کے لیے، میں یونیورسٹی کی بات نہیں کر رہا. اس کی سیلری آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ اس کی سیلری تقریباً 25,000 کے قریب ہے. یہ تقریباً لگی دیہڑی 800 روپے کی دیہڑی ہے، جس میں اس نے 8 گھنٹے کام بھی کرنا ہے، اس نے اس کے بعد ہیل پہن کے چلنا بھی ہے، اس کے بعد اس نے کلاسز بھی لینی ہے، اس کے بعد اس نے پرنسپل کے پاس بھی جانا ہے، اس نے ہیڈ کے پاس بھی جانا ہے، اور اس کے بعد اس نے کاپیاں چیک کرنے کے لیے گھر بھی لے کر جانا ہے. اب یہ سارے ورک لوڈ کو 700 روپے پہ جب آپ رکھیں گے تو یہ بالکل ایسی بات ہے کہ آپ نے اپنی کارپوریٹ کے اندر ایک لیبر رکھی ہوئی ہے، آپ نے ملازم نہیں رکھے. کارپوریٹ ورلڈ ہے نا، کما رہی ہے وہ پیسے وہاں سے. اگر وہ پیسے کما نہیں رہے تو یہ بلینئر کیسے بن گئے ہیں لوگ؟ وہ جتنا مرضی کہیں کہ تعلیم جو ہے وہ تعلیم. اس یونیورسٹی کے اندر پاکستان کے اندر کسی بھی یونیورسٹی کے اندر ہم بڑا زور دیتے ہیں جی کردار سازی ہونی چاہیے. اچھا، یہ کردار سازی آکسفورڈ میں نہیں ہونی چاہیے، یہ وہاں بھی ہونی چاہیے. ان کا پرابلم نہیں ہے کہ کردار سازی ہونی چاہیے، وہ سارے اسٹوڈنٹس ٹائم پر آئیں گے، ٹائم پر جائیں گے، ورنہ وہ مار کھائیں گے. یہ پرابلم ہمارے ہاں کیوں ہے کہ وی بیکم بیگرز کہ جی کیا ہو گیا جی بچہ قابل نہیں. بھئی آپ نالائق بچے کو ہارورڈ میں داخل نہیں کر سکتے. اب آپ یہاں کہتے ہیں کہ میرے نمبر جو ہے وہ 3rd ڈویژن کے ہوں، لیکن یونیورسٹی جو ہے وہ میری وہ ٹاپ رینک کی ہو. تو آپ نے اپنے نظام کو کاروباری بنایا ہوا ہے نا ڈاکٹر صاحب. پھر وہ نفسیاتی مسائل ایک نالائق آدمی کے ہوں گے نا، کیونکہ اس کی یونیورسٹی کا سٹینڈرڈ زیادہ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اب یہ اس طرح سے اسٹوڈنٹ تو پرابلم کاروباری ہے ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں. پرابلم ایکیڈیمکس کا نہیں ہے، پرابلم کریکٹر بلڈنگ کا نہیں ہے، پرابلم کاروبار کا ہے کہ آپ نے لینا ہے، ایڈمٹ کرنا ہے. اور یہ میں بڑی ایمانداری سے آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، میں نے ایک یونیورسٹی کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات تھے بھی ہیں بھی ماشاء اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ پاورفل لوگ ہوتے ہیں نا بڑے. پھر عام طور پہ جو لوگ تعلیم میں جاتے ہیں وہ میڈیا میں بھی آ جاتے ہیں، پھر وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. اس میں ایک دفعہ ملاقات ہوئی ایک صاحب سے جو ٹاپ رینک تھے، تو میں نے کہا کہ آپ کے بچوں نے ساروں نے ٹائیاں پہنی ہوئی ہیں. انہوں نے بڑی پراؤڈ فیل کر کے انہوں نے کہا دیکھا آئی وانٹ ٹو ٹیچ دیم کریکٹر. تو میں نے کہا اگر ٹائی سے کریکٹر آتا ہے تو گورا تو سارا ہی کریکٹر والا ہونا چاہیے، ٹائی سے کیسے کریکٹر آتا ہے؟ لیکن یہ وہی یونیورسٹیاں ہیں ڈاکٹر صاحب جہاں پہ انیٹمی ہال نہیں تھا اور بچے 3rd ایئر میڈیکل کے اندر پڑھتے تھے. سو اس میں ایک ادارہ کرپٹ نہیں ہے، سارے ادارے کرپٹ ہیں. سو جب آپ بچے کو جو پاکستان کا مستقبل ہے اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں، تو یہ کیس سٹڈی ہے نا کہ ایک بچہ ڈپریشن میں تھا، آپ نے ٹیچر نکال دیا جی، ٹیچر نے بدتمیزی کی، انسلٹ کیا. ٹیچر کیا کرے؟ بچہ لیٹ آتا ہے مثال کے طور پہ، بچہ ہوم ورک نہیں کرتا مثال کے طور پہ، بچہ بار بار فیل ہو رہا ہے مثال کے طور پہ، بچہ فیس نہیں دیتا مثال کے طور پہ، تو پریشر ٹیچر نے لینا ہے، کس نے لینا ہے؟ دیکھیں اسپیسیفک کیس جو آپ اس بچے کی بتا رہے ہیں، بات جنرل بھی کر لیں، اس جنرل بھی بات کر لیتے ہیں. کوئی فیس کا ایشو نہیں تھا اس بچے کا، کوئی اس کا ہی واز اے گڈ اسٹوڈنٹ، اس کا CGPA 3+ تھا. ایک جملہ یہاں پہ لگا دوں، فیس کا ایشو ہو ہی نہیں سکتا. وجہ وہ اگلے سیمیسٹر میں پہنچ ہی نہیں سکتا اگر پچھلی فیس نہ ہو. تو قانون یہ کہتا ہے نا، تو فیس دے گا تو وہاں تک پہنچا نا. تیسرے چوتھے سیمیسٹر کہتا ہے کہ 75% حاضری جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے. یہ فارمیسی کاؤنسل کہتی ہے، HEC کہتی ہے. آپ کا میرٹ ہے نا، آپ 60% لیں گے تو آپ نے انجینئرنگ میں جانا، لے سکتے ہیں میڈیکل کالج میں داخلہ، آپ نہیں لے سکتے. 89% پہ آپ کا سکور نہیں آ رہا میڈیکل میں، انجینئرنگ تو سٹریس آ گیا نا بچے پہ. بچہ سٹریس. تو ڈاکٹر صاحب جب یونیورسٹی بچوں کے ساتھ پریشر میں آ کے یہ کہہ کے چاہیے کہ ہم 60% کر دیں گے اگر بچہ بیمار ہے یا بچہ یہ، تو آپ اس کی سپلیمنٹری کریں نا ایگزام. نہیں، آپ تو میرٹ کو نیچے نہیں لا سکتے. وی آر اوور یونیورسٹی لا رہی ہے نا. نہیں، آپ نہیں لا سکتے نا، آپ کی کونسلز کے رولز ہیں. آپ نے آرکیٹیکچر میں لینا ہے، اس کا خاص ایک میرٹ ہے، دوسری جب لے ہی نہیں سکتے
وہ تو خلاف ورزی ہے آپ کی یہاں. سو وی فالو دا رولز آف دی ہائر ایجوکیشن کمیشن. ایکچولی ہمارے بہت ریگولیٹرز ہیں, اوورلی ریگولیٹڈ ہے. باجوہ صاحب نے صحیح کہا ہے سارا. اب بچہ سٹریس میں ہے, بچے نے میٹرک میں ہائی فرسٹ ڈیو لینی ہے, اس نے گورنمنٹ کالج میں داخلہ لینا ہے, وہاں نہ ملے گا تو اس نے کسی اور کالج میں جانا. اگر گورنمنٹ کالج میں ایڈمیشن نہ ملے, اس کو میرٹ پہ نہیں آیا تو بچہ خودکشی کر لے تو گورنمنٹ کالج رسپانسبل ہے؟ نو, ہی از ناٹ. گورنمنٹ کالج اپنا میرٹ نیچے کرے بھی میرٹ نیچے. ہاں, ان کا اپنا ایک اسٹینڈرڈ ہے. آپ نے جو منیمم اسٹینڈرڈز ہیں وہ تو اپنے مینٹین کرنے ہیں نا. آپ مجھے کسی کنگ ایڈورڈ میں لے کے دکھائیں داخلہ, نہیں ملتا آپ کو داخلہ, نہیں ملتا جب تک آپ 95 پلس پہ نہیں آ پائیں گے. اور اس کو UHS سارا ڈیل کرتا ہے. لمبی یہ بحث ہے. میں یہ کہتا ہوں, یہ بچہ جب میری یونیورسٹی میں ایڈمٹ ہوتا ہے 12ویں کر کے جب آتا ہے, میرے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے کہ میں اس کی پری ڈسپوزیشن دیکھوں, اسے گھر کے حالات دیکھوں, اس کے کیا سٹریس ہے, اس کو مجھے کچھ پتہ نہیں. اور کے پاس ہے یہ حالات؟ میں نے اپنے ادارے میں میں نے اپنا ٹیچر ویلنس آفیسرز بنائے ہوئے ہیں. ہم نے ٹیچر ویلنس, ہاں, ٹیچر بھی تو سٹریس میں ہے نا, ٹیچر بھی تو بہت سٹریس میں ہے. ہم نے پھر اسٹوڈنٹ کے لیے ہم نے کاؤنسلرز بنائے ہیں. 40 منٹ کا ہم سیشن دیتے ہیں اپنے بچے کو, ٹیچر کو بھی ہم دیتے ہیں. کردار سازی پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, اور ہمارا سٹریس ہی کردار سازی پہ ہوتا ہے. ہم اس کو ویلیو ایجوکیشن ہم کریکولا میں ڈالتے ہیں, ہم اس کو ایتھکس بتاتے ہیں, ہم موٹیویشنل سپیکرز کو باہر سے بلاتے ہیں, ہم اس کو فیتھ پہ, ریلیجن پہ بات سمجھاتے ہیں. اس بچے میں جب تک خودکشی تو حرام ہے, خودکشی کی تو مغفرت ہی کوئی نہیں ہے. دیکھیں نا, اب اس بچے نے خودکشی کی, اس کے جب تک آپ پیچھے کے حالات نہیں, وہ بچہ وہ لونر تھا, اس کا کوئی دوست نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب, جس بچے نے خودکشی کی اسی یونیورسٹی میں میوزیکل نائٹ ہے. چلیں اس پہ بات کر لیتے ہیں. ان کا انٹرنیشنل, وہاں پہ بہت اسٹوڈنٹس انٹرنیشنل پڑھتے ہیں وہاں پہ, ان کا ایک کلچر. میں بھی ایک گیا ہوں, ایک فنکشن میں گیا ہوں سارا. دیکھیں, جہاں تک فیس کی بات آپ کر رہے ہیں, سب سے زیادہ اسکالرشپ جو ہے وہ 1 ارب روپے کا وہ یہ یونیورسٹی دیتی ہے, جس کا آج ہم یہاں پہ ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں. ہم نے جب بھی اس یونیورسٹی کو کہا ہے, وہ لبرل ہیں, لبرل ان دا سینس ہے کہ وہ کمپیشنیٹ ہیں, وہ بچے کو وہ دے دیتے ہیں اپنا. اگر آپ کے پاس فیس کے پیسے نہیں, آپ انسٹالمنٹ آپ دے دیتے ہو. اگر آپ کے پاس نیڈ بیس ہو تو آپ اس کو ڈسکاؤنٹ دے دیتے ہو, آپ دیتے ہو ڈسکاؤنٹ. آپ اپنے اس بچے کو لوز نہیں کرتے ہو. بچہ پرابلم میں ہے نا, مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے. میں وقفے پہ جاتا ہوں, مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے, اور بچے کو آپ لوز نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ بچہ بھی بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ آپ کا بچہ فاسٹ فوڈ پہ جاتا ہے, پرچی لیتا ہے تو پیسے دیتا ہے تو فاسٹ فوڈ لیتا ہے. اسی طرح آپ کا بچہ جاتا ہے, وہ پڑھتا ہے وہاں پہ اور وہ پرچی دیتا ہے, پیسے لیتے ہیں. لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ ٹیچر کے کردار کا ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ یقین کیجئے, اور یہ میں بات آپ کو اپنے تجربے کی بتا رہا ہوں, کہ کلاس کے اندر بیٹھ کے, کلاس کے LT جیسے لیکچر تھیٹر کہتے ہیں, لیکچر تھیٹر میں بیٹھ کے بلال قطب صاحب ٹاک دے رہے ہیں پروجیکٹ مینجمنٹ پہ, بچے اور بچیاں بیٹھ کے وہاں پہ لطف لے رہے ہیں. اور جب میں جاتا ہوں بڑی اتھارٹی کے پاس کہ جناب یہ بچے کیا کر رہے ہیں, تو آگے سے جواب پتہ ہے قطب صاحب کو کیا ملتا ہے, ڈو یو ہیو اے پرابلم ود دا گرلس؟ دین آئی ٹیک مائی ہینڈس اپ اینڈ آئی واک آؤٹ, بیکاز آئی ڈونٹ ہیو اے پرابلم. لیکن میں کمپلینٹ رجسٹر بھی نہیں کر سکتا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر ٹیچر کا کردار خراب ہے یا ٹیچر غلط کر رہا ہے, تو میں سوال پوچھنے کا مجاز ہوں کہ جناب عالی کلاسوں میں کیا ہو رہا ہے. وہ جو HOD بیٹھے ہوئے ہیں سارے, وہ وہاں پہ بھنگ پی کے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہ اپنے ٹیچرز کو واچ نہیں کر سکتے کہ ٹیچرز کس طرح پڑھاتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتے ہیں, تو پھر سوال باقی رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے ویسے اس بات پہ بڑی حیرت ہے کہ ایک بچہ ایک یونیورسٹی کے اندر جو ہے اس نے خودکشی کر لیا ہے, اور جو تعلیمی ہمارے وزیر ہیں یا ہمارے باقی جو کرتا دھرتا لوگ ہیں, ان لوگوں نے اس بات کا کیوں نوٹس نہیں لیا, یا کیوں نوٹس نہیں لینا چاہیے کہ ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ اس طرح کے حادثات سے کیوں روشناس ہو رہے ہیں, اور کیا ان کے پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ ان چیزوں کو ختم کر سکیں یا ان چیزوں کے اوپر کوئی اپنی رائے دے سکیں. ابھی تک میں نے نہیں دیکھا کہ ہماری حکومت کی طرف سے کوئی بھی اس کے اوپر کسی قسم کا بھی جو ہے وہ قدم اٹھایا جائے. ڈاکٹر فاروق, ایک ٹیچر جو جاتا ہے یونیورسٹی میں یا کالج میں یا اسکول میں, اس کے اوپر سب سے بڑا جو برڈن ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے اکنامکس کا. وہ زمانہ چلا گیا جب لوگ استاد بنتے تھے استاد بننے کے لیے. اب لوگ استاد بنتے ہیں نوکری کی تلاش کے لیے. اگر بینک میں نہیں ملی, CSS نہیں ہوا, پبلک سروس نہیں ہوا, تو چلو کسی یونیورسٹی میں نوکری مل جائے کیونکہ میں نے MSc کیمسٹری کیا ہوا ہے. ایسی بات ہے. اب وہ جو اکنامیکل سٹریس ہے وہ ساری زندگی میں بھاری ہے.
اس کے بچے ہیں, اس کی بیوی ہے, اس کا خرچہ جو بھی ہے, اس کے بعد آپ اس سے یہ کہتے ہیں کہ یہ طالب علم بھی تم سے کلاس میں ناراض نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ جو تمہاری کلاس ہے اگر اس میں سے کوئی فیل ہو گیا, اگر یہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے گا, تو یہ تمہاری نالائکی ہے کہ تم نے پڑھایا صحیح نہیں ہے, حالانکہ اس نے چاہے پڑھا صحیح نہ ہو, یہ بھی میری ذمہ داری ہے. اور اگر کوئی ایسا نکما حادثہ پیش آ گیا تو اس کا بھی ذمہ دار میں ہوں. بھائی مجھے یا تو آپ معافی دے دیں یا میرے لیے کوئی راستہ نکالیں کہ میں نے اپنی زندگی بحیثیت استاد کیسے گزارنی ہے, میرے سٹریسز کا کون ذمہ دار ہے. بلال بھائی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بڑا آسان کام ہے کرٹیسائز کرنا نا, بہت آسان ہے. 1 منٹ میں آپ اٹھائیں اور آپ تہس نہس کر دیں اور آپ کہیں کہ جی ٹیچر اپنا رول پلے نہیں کر رہا, اور ٹیچر کو آپ جو ہے وہ کر دیں. آپ دیکھیں کہ آپ بچے کی سٹریس کی تو آج بات کر رہے ہیں نا, آج ایشو آ گیا, آپ نے بچے کی سٹریس کی بات کی, آپ نے کہا بچے کا یہ مسائل وہ مسائل. کیا آپ میں سے کبھی کسی نے یہ بات کی کہ ٹیچر کے مسائل کیا ہیں؟ ٹیچر بیچارہ, اچھا بچہ جو ہے وہ جینونلی ٹھیک ہے, وہ مطلب آج کا وہ اویئرڈ بچہ ہے, اس کے سٹریسز بھی ہیں, اس کے انگزائٹیز بھی ہیں, اس کے باقی سارے ایشوز بھی ہیں. آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ ٹیچر بیچارہ جو ہے وہ اس کے ساتھ اس کے اکنامک جن سٹریسز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بیچارہ گھر سے وہ لے کے آ رہا ہے. اچھا گھر سے اکنامک سٹریسز لے کے آ رہا ہے, دفتر میں آ رہا ہے, دفتر میں آ کے اس کے اوپر ملٹیپل ایڈمنسٹریٹو سٹریسز ہیں. ٹھیک, اچھا پھر سونے پہ سہاگا یہ کہ جب ٹیچر ہمارا ہائر ہوتا ہے اس کے لیے کوئی کسی قسم کی ٹریننگ اویلیبل نہیں ہے. کرائٹیریا ہے ہائر کرنے کا؟ اچھا کرائٹیریاز ڈیفینیٹلی ایچ ای سی نے کرائٹیریاز دیے ہوئے ہیں, ان کرائٹیریاز کے اوپر ہم اس کو یہ کہتے ہیں اتنی تعلیم ہونی چاہیے, اتنی ریسرچ ہونی چاہیے اور اتنا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا, وہ بالکل وہ اپنے لیول پر فٹ ہے. اچھا وہ کرائٹیریا اس نے فلفل کر لیا, لیکن بلال بھائی پرابلم کیا ہے کہ کرائٹیریا تو فلفل ہو گیا, اب وہ ہے بیئر منیمم. اب اس کے بعد آپ ڈاکٹر ہے, اچھا ڈاکٹر جب تک ہاؤس جاب نہیں کرتا, جب تک وہ اپنی ٹریننگ نہیں کرتا, آپ اس کو فیلڈ میں نہیں لے کے جاتے. آپ کی گاڑی کا میکینک ہے, آپ گاڑی کو اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے کہ جب تک کہ وہ اس حد تک ٹرینڈ نہیں ہے. اور یہاں پہ آپ کس انجن کو ڈیل کر رہے ہیں؟ انسان کو. انسان کو, اور ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کے ملک کا فیوچر ڈیٹرمن کرنا ہے, ان کے لیے کوئی ٹریننگ نہیں. اچھا بلال بھائی ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اپنی یونیورسٹی میں اپنے تئیں, اچھا ہر یونیورسٹی چونکہ انڈیپینڈنٹ ہے اپنے تئیں کر سکتی ہے, ہم نے اپنے تئیں ایک ٹیچرز ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اسٹیبلش کیا, ٹھیک ہے, جس کی کاسٹ پوری کی پوری ہم خود بیئر کر رہے ہیں. اس میں ہم مختلف قسم کی ٹریننگ اور اسٹیٹ آف دا آرٹ قسم کی ٹریننگز ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا اس میں ویل بینگ کے حوالے سے بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ ٹیچر کی ویل بینگ پہ کام ہوگا تو ٹریکل ڈاؤن بچے کی ویل بینگ پہ اس کا ایفیکٹ آئے گا. اچھا بیمار ذہن, ایک سٹریسڈ جو آدمی ہے وہ بچے کو جب وہ سکھائے گا تو وہ کیا سکھائے گا؟ ٹھیک ہے, یہ ایکچولی یہ سٹارٹ ہوگا ٹیچر سے, ٹیچر کی ویل بینگ پہ کام ہوگا تو اسٹوڈنٹ کی ویل بینگ آٹومیٹکلی انشور آپ کی ہو جائے گی. ہمارا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم ٹیچر کو چھوڑ کے ہم بچے کی ویل بینگ پہ بات کرنا شروع ہو گئے. میرا خیال ہے ہمارے لیے نمبر 1 ٹیچر کی بہت اچھی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہماری ہر یونیورسٹیز میں ہونی چاہیے, پلس اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں سائیکالوجسٹ. ہمارے پاس سر بہت اچھے ایڈوائزرز کی ضرورت ہے جو کہ سائیکالوجسٹ ہوں, جو کہ بچوں کے ایشوز کو ریئل ٹائم میں ایڈریس کریں. اور بہت ساری یونیورسٹیز آلریڈی, جس یونیورسٹی کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی ایڈوائزرز آلریڈی ہیں. ہمارے نا کچھ پرابلمز ہیں, ایڈوائزرز ہیں. میں آپ کو آن اے لائٹر نوٹ آپ کو بتاتا ہوں, ہم نے لاسٹ ٹائم ایک یونیورسٹی میں ہم نے ایڈوائزر ایسے ہی ہائر کیا اور سائیکالوجی کے لیے, وہ سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کے لیے کہ آپ نے کاؤنسلنگ کرنی. وہ بچی میرے پاس آئی اور کو تقریباً 6 ماہ کے بعد اس نے کہا سر وہ مجھے تھوڑا سا بریک چاہیے. میں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا سر وہ مجھے جن چمڑ گئے. اب ہاں جی سائیکالوجسٹ کو جن چمڑ گئے. اچھا جی, میں نے کہا کہ یہ بیٹا مطلب واٹ از دس؟ سائیکائٹرسٹ ہوگا. اب چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اگر وہ کوالٹی اگر آپ کی سائیکالوجسٹ کی نہیں ہوگی, ان ٹرینرز کی نہیں ہوگی جنہوں نے بچوں کو ٹرین کرنا ہے. ہمارے پاس اس وقت سائیکالوجسٹ بہت ہیں, ڈاکٹر صاحبہ میرا خیال ہے میری بات سے ایگری کریں گے, سائیکیٹرسٹ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ ہمیں اس کی کوالٹی پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پلس یونیورسٹیز کو ان کو آن بورڈ کرنا پڑے گا, اچھے سائیکالوجسٹ کو. دنیا میں آپ بات کر رہے تھے ہارورڈ کی اور باقی یونیورسٹیز کی, ہر یونیورسٹی میں انٹرنیشنلی آپ کے پاس ایڈوائزرز ہوتے ہیں, آپ کے پاس سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں, آپ کے پاس کاؤنسلرز ہوتے ہیں جو کہ بچے کی ویل بینگ کو انشور کرتے ہیں, ہر سٹیج پہ اس کو انشور کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم باہر کی یونیورسٹی میں کوئی بھی ٹیچر جو ہے نا وہ 100% امپاورڈ ہے. سر ایسے ہی ہے, 100% امپاورڈ ہے. امپاور کیے بغیر آپ کبھی بھی رزلٹ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب اب میری امپاورمنٹ یہ ہے بحیثیت ٹیچر کہ میں تھیسس لے رہا تھا. تھیسس از فائنل ایئر,
5 سال لگا لیے بچے نے, اب وہ تھیسس دے رہے ہیں. اب ان میں سے جو بچے آ رہے ہیں ان میں سے A, B اور C گریڈ تو میں کر سکتا ہوں, جو بچہ آ ہی نہیں رہا اس کو میں پاس کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتا نا. تو کیونکہ میں نے پاس نہیں کیا تھا تو مجھے 1 سال کی چھٹی لینی پڑی تھی, اس لیے کہ آپ پاس کریں, کیونکہ ہم اسٹوڈنٹس کے پرابلم میں انوالو نہیں ہونا چاہتے ایز این انسٹیٹیوشن. جب انسٹیٹیوشن اتنے نکمے ہوں کہ وہ ایک طالب علم کے فیل ہونے سے ڈر رہے ہوں, تو آپ پھر کہیں گی کہ کورس آؤٹ لائن ٹھیک کی جائے, فلانا ٹھیک کیا جائے, سائیکائٹرسٹ بیٹھے. بھائی آپ تو ایز اے پالیسی ڈر رہے ہیں کیونکہ وہ پے ماسٹر ہے, تو مینٹل ہیلتھ کہاں پہ آ گیا؟ بلال صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور میرا خیال ہے یہی وہ وقت ہے جس وقت ہمیں ٹیچرز کی ایڈوکیسی بھی کرنی چاہیے, بیکاز ٹیچرز بھی بہت زیادہ سچویشن جو ہے ان کی ٹیچرز کو پرابلمٹک ہوئی ہوئی ہے. ان کی امپاورمنٹ نہیں ہوگی. ایک تو وہ اپنے سٹریس میں, فیملیل سٹریس ہے, پرسنل سٹریسز ہیں, اسٹوڈنٹس کا سٹریس ہے, انسٹیٹیوٹ کو جواب دینے کا سٹریس ہے, ریزلٹ سبمیشن کا سٹریس ہے, آل دیٹ. اور دوسرا ڈر بھی ہے کہ اگر کچھ 19-20 ہو گیا تو پھر کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے. تو ٹیچرز بھی میرا خیال ہے کہ اسی سٹریس کا شکار ہیں. وہ شاید سوئسائڈ نہیں کرتے لیکن کارڈیک اریسٹ ضرور ہوتے ہوں گے ان کو, اور ان کو چونکہ وہ طبعی موت سمجھی جاتی ہے. ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے 80% کلاس فیل کر دی ہو؟ بلال صاحب ایسے میری جو ایکسپیرینس ہے اس کو 17 سال ہو گئے اکیڈیمیا میں. شروع میں آئی واز ویری افریڈ آف دیز کائنڈس آف اسٹف کہ جی اگر میری پرفارمنس, کیونکہ میری پرفارمنس کویسچنیبل ہو جائے گی اگر میں نے بچے زیادہ فیل کر دیے تو میری HOD کہیں گے کہ آپ کیسا پڑھا رہی ہیں. تو شروع کے ٹائم میں جب ہم بہت زیادہ انکیپیبل سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, تو اس وقت یہ چیز تھی, لیکن ناٹ ناؤ. اب دیکھیں رولز یا ریگولیشنز کوئی بھی انسٹیٹیوٹ جو ہے یا ایون جو آپ کا ملک بھی ہے وہ اسی لیے بناتا ہے کہ آپ چیزوں کو ڈسپلن کر سکیں. آپ کردار سازی کی جو ہم بات کریں اس میں ان رولز کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اگر رولز ہی نہیں بنائے جائیں گے اور وہ امپلیمنٹ نہیں کرائے جائیں گے تو کردار سازی کیسے کی جائے گی؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اچھی بات کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب. یونیورسٹی ہے بنیادی طور پہ نہ ہاسپٹل ہے, نہ سائیکائٹرک وارڈ ہے, نہ سائیکولوجیکل وارفیئر کے اوپر وہ جا رہی ہے. اس کا بنیادی طور پہ کام ہے آپ کو تعلیم دینا, اور وہ تعلیم دینا جو سلیبس کے اندر ہے. یہی تعلیم ہے. ہم نے اس کے اندر بہت سے اور ایشوز خود ڈالے ہیں کیونکہ ہم اس میں معاشرے میں کمزوریاں محسوس کرتے ہیں کہ نہیں اس کو چلنا پھرنا بھی آنا چاہیے, بیٹھنا اٹھنا آنا چاہیے, کردار سازی آنی چاہیے. لیکن اس ڈسپلن کے بغیر آپ یہ کیسے ایم حاصل کر سکتے ہیں؟ اگر ڈسپلن نہیں ہے تو بات تو ختم ہوگی, باقی ساری چیزیں تو ختم ہوگی. ڈسپلن بہت ضروری ہے. کوئی بھی ادارہ ہو, پولیس اکیڈمی کیوں سکسیسفل ہے؟ اسی لیے 100% ڈسپلن ہے نا, یونیفارم, زیرو ٹالرنس ہے. آپ کوئی ادارہ ڈسپلن کے بغیر نہیں چلا سکتے. جب تک آپ کا ٹیچر ٹائم پہ نہیں آئے گا, آپ نے اس کو پابند کیا ہوا ہے, وہ ٹائم پہ آنا از ویری ایتھیکل, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے, یہ کوئی ظلم نہیں ہے اس ٹیچر کے اوپر. اگر وہ ٹائم پہ آنا, ٹائم پہ آنا ہی آنا, اور بچے نے بھی ٹائم پہ آنا ہے. بچے کی حاضری کیوں امپورٹنٹ ہے؟ اس لیے کہ بچے کا وہ جو اس کی ایکسلنس ہے وہ مینٹین رہے سارا. تو یہ دیکھیں نا, ادارے اپنے ڈسپلن سے اور اپنی کوالٹی پہ چلے جائیں. حادثات کی وجہ سے اپنے ڈسپلن کو لوز نہیں کر رہے. دیکھیں ایسا حادثہ نہ ہو. دیکھیں سر, حادثہ تو اللہ نہ کرے یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو. ہم نے سنا بھی ہوا ہے, دیکھا بھی ہوا ہے, کئی پولیس افسروں نے خودکشی کر لی ہوئی ہے سر. اور روز معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ مہنگائی کی وجہ سے وہ ٹرین کے سامنے آ گئی, اس کا کون رسپانس. تو جو خودکشی کرتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ اس کا مینٹل لیول ہے. وہ میرا نہیں خیال وہ خودکشی اس لیے کرتا ہے کہ وہ اس کو فیس کا ایشو آ رہا ہے, کیونکہ اس یونیورسٹی میں باقی 39,999 اسٹوڈنٹ بھی تو ہیں, اس میں سے ایک نے خودکشی کی ہے. اور اس کی ہم نے کیس اسٹڈی کی, اس کو ہم نے دیکھا سارا, اس کے حالات خراب. میں اس پہ اب نہیں آنا چاہتا, اٹس اے ویری انفارچونیٹ. ہاں جہاں تک رسپانسبلٹی ہے اس بچے کی ویلنس, اس بچے کا اس کی کہہ لے کمفرٹ لیول. جی سر, ٹیچر ہے یا فزکس کا ٹیچر ہے یا کیمسٹری کا ٹیچر ہے, یہ بچے تھے میرے خیال میں فارمیسی کے بچے تھے. اب ایک فارماسسٹ جو ہے وہ کیسے جج کرے گا کہ اس کو کوئی پرابلم ہے کہ نہیں ہے؟ ٹیچر کے پاس ایسا کون سا ٹول ہوگا کلاس کے اندر کہ وہ 50 بچوں میں سے جج کرے کہ کون سا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر میں یا اسٹریس کے اندر ہے؟ اس نے 45 منٹ لیکچر دینا, اس کے بعد اس نے چلے جانا ہے. سر جنرلی کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوتا, ایسا مینٹل اسٹیٹ کسی کی نہیں ہوتی خود کی. ہاں دے آر ویری ہیپی, اسٹوڈنٹس آتے ہیں, اللہ گلا کرتے ہیں, پڑھتے ہیں, بیشتر پاس ہو جاتے ہیں, کو فیل ہو جاتے ہیں, وہ ریپیٹ, یہ جنرل یہ چل رہی ہے, روٹین چل رہی ہے. یہ بچہ جو خودکشی والا اس یونیورسٹی میں ہوا, یہاں کسی اور معاشرے کے محلے میں کسی نے کیا ہو,
وہ لیول ہی اور ہے, وہ لیول اور ہے, لیکن وہ لیول اور ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی اس دونوں کو میں اس بات میں شامل کرتا ہوں. ہمارے ایک بڑے بہت ہی ریناؤنڈ اسکالر ہیں ڈاکٹر اعجاز انور. یہ ڈاکٹر اعجاز انور وہ ہیں فاروق بھائی جن کے والد صاحب پاکستان ٹائمز میں ننا کارٹون بناتے تھے, اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے کہ مال روڈ کے اوپر جو ٹلنٹن مارکیٹ ہے اس کو بکنے سے یا کمرشل بلڈنگ بنانے سے جو ہے اس کے اگینسٹ فائٹ کیا. ریناؤنڈ پرسنالٹی. یہ نسبت روڈ پہ رہتے تھے, میں ایمپریس روڈ پہ رہتا تھا, ریڈیو پاکستان کے سامنے بس سٹینڈ تھا, میں وہاں پہ بس کے انتظار میں کھڑا, یہ اپنی ہونڈا کالے رنگ کی 70 کے اوپر گزر رہے تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ کالج چل رہے ہیں, میں نے کہا چلیں. راستے میں ڈاکٹر صاحبہ یہ اوریجنل واقعہ ہے, راستے میں مولا بخش پان والا آتے ہیں مال پہ, انہوں نے وہاں سے اپنے لیے سادہ پان لیا. انہوں نے مجھے بھی پوچھا, تکلف میں پوچھا ہوگا کہ آپ لیں گے کچھ, میں نے کہا سر میٹھا پان. استاد کے پیچھے بیٹھا ہوں نا تو میں تو ٹاپ آف دا ورلڈ ہوں کہ مجھے استاد لے کر جا رہا ہے کالج, اور اسی کا لیکچر آ گئے. انہوں نے مجھے میٹھا پان دے دیا. اب جب داخل ہوئے کالج میں تو وہ کالج میں آڈیٹوریم میں جہاں پہ سارا کالج بیٹھا ہوا ہے, میری صرف آرکیٹیکچر کی کلاس نہیں بیٹھی, سارا کالج بیٹھا ہوا ہے, وہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے اور میں وہاں پہ داخل ہوا ود کانفیڈنس. انہوں نے مجھے روکا, انہوں نے کہا میاں کہاں سے آ رہے ہو؟ میں تو انہیں کے ساتھ آ رہا تھا. تو میں نے کہا سر یہ منہ میں کیا ہے, پان کھا رہے ہو؟ ہاں. تو انہوں نے کلاس کے سامنے کھڑا کر دیا. انہوں نے کہا آپ خیر سے یہاں پہ کھڑے ہو کے پان کھائیں, آپ کو تمیز نہیں ہے کہ پان منہ میں لے کے کلاس میں داخل نہیں ہوتے. میں 350 لڑکے اور لڑکیوں کے سامنے یوں کھڑا ہوں, جلدی جلدی پان کھا رہا ہوں کہ ختم ہو تو میں یہاں سے نکل کے وہاں جاؤں. فل بیزتی پروگرام ہے, لیکن آئی سویئر, نئے حلفاً کہہ رہا ہوں, آئی لو ہم ود دا کور آف مائی ہارٹ. کیونکہ اس نے مجھے جو تعلیم دی کہ یہ کیجولنس نہیں ہو سکتی, یہی تعلیم میں اپنے بچوں کو دوں گا. اس میں برا منانے کی کیا بات ہے؟ ایگزیکٹلی کلاس روم ایٹیکیٹ سے نا جو آپ کو بتائے. مطلب مجھے کو تھوڑا سا حوصلہ دیجئے کہ آج کا بچہ ٹیچر کی ڈانٹ پہ ہرٹ کیوں فیل کر رہا ہے؟ بلال بھائی میں آپ کی بات کو نا بالکل آپ کی بات صحیح ہے. میں آپ کو نا اپنا چھوٹا سا ایک واقعہ بتاتا ہوں. میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا. اچھا میرے جو سپروائزر تھے ڈاکٹر جولین میرے سپروائزر تھے, وہ نا 8 بجے ہمارا یونیورسٹی کا ٹائم ہوتا تھا. وہ میٹنگ کا جو ہمیں ٹائم دیتے تھے نا, کہتے تھے یار تم نے اگر میٹنگ کرنی ہے نا جسٹ کم ٹو می بائی 6:30 AM. ٹھیک ہے. اچھا اب 6:30 AM بڑی عجیب سی بات تھی, ہم لوگ لیٹ اٹھنے والے لوگ تھے اور سارا اس طرح سے معاملہ. اب 5 بجے اٹھ کے تیار ہوتے اور 6:30 بجے. اچھا اب 6:30 پہنچتے تھے تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کیا ہوتا تھا, انہوں نے کٹ پہنی ہوتی تھی اور وہ ہماری بالکل بیچ کے اوپر وہ یونیورسٹی تھی. اچھا وہاں پہ وہ ساتھ ساتھ واک کرتے تھے اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے نا وہ باتیں کرتے جاتے تھے. ہوتا یہ تھا تقریباً 1 گھنٹہ ہماری ڈسکشن ہوتی تھی, واپس آتے تھے, آ کے وہ ریڈی ہو کے وہ اپنے کام پہ چلے جاتے تھے. ہمیں کہتے تھے کہ ناؤ یو آر فری, ناؤ کم ٹو می ایٹ 4 o'clock. اچھا 4 o'clock پہ ہم جاتے تھے, 4 o'clock پہ جا کے فٹ بال کا ہمارا میچ ہوتا تھا. اچھا ہم فٹ بال کھیلتے تھے ان کے ساتھ. اچھا اب یہ سارے کے باوجود ہوتا کیا تھا کہ جب بات آئی میرے فائنل تھیسس پہ تو بلال بھائی بڑا مزیدار انہوں نے کام کیا. میں نے ایک جگہ پہ نا ریزلٹس کو ایگزیکٹلی جہاں پہ نیگیٹو لکھنا تھا وہ میں نے پازیٹیولی اس کو کوریلیٹ کر دیا ریزلٹ. اچھا وہ اب پازیٹیو کوریلیٹ کرنے کے بعد ہوا کیا کہ وہ آل ٹوگیدر اس کی میننگ ہی چینج ہو گئی نا, پورے کے پورے تھیسس کے میننگس چینج ہو گئے. تو ان کا 4th فلور پہ آفس ہوتا تھا. تو کہتے ہیں فاروق آئی ایم گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ, آئی ہوپ یو وانٹ مائنڈ اٹ. میں نے کہا جی پتہ نہیں کیا کرنے لگے. انہوں نے میاں صاحب انہوں نے تھیسس میرا اٹھایا, وہ اسٹیپل نہیں تھا, وہ پن لگی ہوئی تھی, ایک پن اتاری, پن انہوں نے اتاری اور کھڑکی کھولی اور انہوں نے نیچے پھینک. اچھا میں اب ان کی طرف دیکھ رہا ہوں, مجھے کہتے کہ میرے ساتھ تو فٹ بال کھیلتے ہیں, یہ میرے ساتھ روز فٹ بال کھیلتے ہیں اور یہ میرا ان کے ساتھ. اچھا کہتے ہیں I hope you won't mind it, just go downstairs and collect all the thesis and come back to me. اچھا میں اب یقین کریں کہ میں I was about to cry, میری جو کنڈیشن تھی. اچھا میں خیر وہ وہاں سے نکلنے لگا اور کہتے پلیز لسن. میں نے کہا پتہ نہیں کوئی ان کو ترس آ گیا, کچھ کہنے لگے. کہتے پلیز میک شیور یو ڈونٹ یوز دا ایلیویٹر. اچھا سونے پہ ڈونٹ یوز دا ایلیویٹر. ہاں آپ نے پیدل جانا ہے تم نے. اچھا اب یقین کریں بلال بھائی میں نیچے اترا اور نیچے اتر کے میں جا کے اب وہ سارے کے سارے باقی اسٹوڈنٹس کھڑے تھے. میں مطلب I was around 34-35 years old at that time. اچھا میں بڑا اپنے آپ کو امبیرس بھی فیل کر رہا ہوں, آنکھوں میں میرے آنسو ہیں اور میں وہ اکٹھے کر رہا ہوں پیپر تو اٹھا کے واپس لے کے آیا. خیر مجھے غصہ بھی بہت اور سارا وہ, میں نے کہا جی یہ کیا تھا نا, مطلب میں خیر لے کے آیا ان کے سامنے. کہتے کہ تمہیں پتہ ہے کیا ہوا ہے؟ کہ جی کیا ہوا ہے؟ کہتے یہ جو تم نے ریزلٹس کے اندر یہ فلاں والا پیج کھولو اور یہ دیکھو یہ تم نے پازیٹیو تم نے اس کو لکھا ہوا ہے,
पूरे का पूरा तुम्हारा जो थीसिस का जो कॉन्सेप्ट reverse हो है गया। वो रिवर्स हो गया. एंड आई होप यू वॉन्ट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन. आप जिंदगी में नहीं करेंगे कभी ऐसा? कभी नहीं करेंगे. सर इस बात आप को अपने मैं बच्चों को नहीं करने देंगे ऐसी कभी गलती? अब देखिए बात ये है कि टीचर वो थे, हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या, हम टीचर को उस पैराए में यहाँ पे लेने के लिए तैयार ही नहीं है. बहुत आला बात करती है. डॉक्टर साहब एक मैसेज दीजिए सब बातों में, एक मैसेज दीजिए जो तालिब इल्मों को भी उस्ताद को भी हो. सर ये बड़ा सीक्रेट रिलेशन है बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट. और स्टूडेंट्स को चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इज्जत करें टीचर्स की, और टीचर को चाहिए अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करें. डॉक्टर साहब मैं सर इसमें ये कहूँगा कि ये जो सारे जो इश्यूज़ आए हैं, ये इसमें माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि बच्चा यूनिवर्सिटी में आता है 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए. बच्चे को कभी अकेला ना छोड़ें, बच्चे को साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस में ना जाने दें. बच्चा अगर आपका आइसोलेटेड है, प्लीज़ उसके साथ बैठें, उसके साथ डिस्कशन करें, और प्लीज़ मेक श्योर कि बच्चा जो है वो आपका साइबर एडिक्शन की तरफ ना जाए. साइबर एडिक्शन इज़ मोर काइंड ऑफ एडिक्शन दैन इस पे सिर्फ माफी मैं मांग सकता हूँ, ये पता नहीं कैसे होगा. बिस्मा. बिलाल भाई मेरा सिंपल सा एक मैसेज है दोनों के लिए, स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों अपने अपने रोल्स को आइडेंटिफाई करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करें और अपने रोल्स के साथ लॉयल रहें. जितना वो फेथफुल रहेंगे उतना उनके दरमियान जो है वो जो हालात हैं वो बेहतर होंगे और इस तरह के सानियात नहीं होंगे. ये जो साइबर वाली बात की है फारूक साहब ने, मेरे ख्याल में ये टॉप ऑफ द लाइन है, लेकिन ये पता नहीं कैसे होगा. मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि स्कूल के अंदर एक हंगामा मच जाता था डॉन बॉस्को हाई स्कूल में, क्लास नर्सरी से लेके क्लास मैट्रिक तक, कि बिलाल कुतुब साहब की अम्मी आ गई हैं. अरे भाई मुझे छोड़ो, मेरी माँ को सारा स्कूल पहचानता था. वो इसलिए कि वो कैथोलिक स्कूल था, लेकिन उन लोगों को हमसे बेहतर पता था इस बात का कि अल्लाह के रसूल ने बताया है कि तुम्हारे 3 माँ बाप हैं. एक जिन्होंने पैदा किया, एक जिनके हाँ तुम गए यानी कि सास ससुर, और एक जिन्होंने तुम्हें तालीम दी. जब आप अपने उस्ताज़ा को माँ बाप लेना शुरू कर देंगे ना, तो उनकी शफ़क़त भी इंशाअल्लाह ताला आपके सरों के ऊपर एक माँ और बाप की तरह होगी. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह आपको बहुत आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने वालों में से रखे.